اہمیت نہیں سکھاتا. اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا. اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو. فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں. فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں. مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے, میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی, وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے. اور میں اکثر حدیثوں میں تقریباً وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں, واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں, تو تیسرا شیطان موجود ہے. چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو, وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو, مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو, تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر, واٹس ایپ پر, انسٹاگرام پر, ٹیلی گرام پر, کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے میرے. اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے. بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے, سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے. تمہاری خالہ کا لڑکا, تمہارے چاچا کا لڑکا, تمہارے ماموں کا لڑکا, یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے. ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں, ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے, بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کے رکھتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی, تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے. آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے, وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں. آپ کی بہن ہے, دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے. اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے. آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے, گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں. یہ تینوں صحابی جب پہنچے, اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا. کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے, عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے, مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے. غور کرو میرے بھائیوں, آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے, لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا. کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ کو معاف کر دیجئے. اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے. خالہ کہتی ہیں نہیں میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی, میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی, میں تجھ سے بات نہیں کروں گی. اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی, ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں, آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں, کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا, کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے. اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے, آپ کی بہن کا بیٹا ہے, چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی, اب معافی مانگ رہا ہے, آپ معاف کر دیجئے, اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے, اس سے بول چال شروع کر دیجئے. وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں, ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں. آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ. اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی, ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا. یہ صحابہ تھے میرے, صحابہ سے سیکھو. دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی, دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا. کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو, حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو, اپنی زبان کا بھی بڑا نپا تلا استعمال کرو, زبان کا استعمال بھی بڑا نپا تلا کرو. کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو. آپ کے سیمانچل کے کئی جلسوں میں تقریروں میں نہیں آ پایا, کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ, کچھ مسائل تھے میرے ساتھ, ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ. یقین کریں میرے بھائیوں, لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کا اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے.
کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کبھی اس علاقے میں قدم نہ رکھا جائے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر 10 لوگوں نے برا بھلا کہا ہے تو 100 لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر اپنی پلکوں پر بٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ زبان سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل املک علیک لسانک، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے، سارے دین کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا، کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا کرتا تھا، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے۔ زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اب آئیے اس آیت کو تھوڑا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اللہ کیا معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لگتا ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں ہتیا ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہو رہا ہے اور شرک ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر لکھنؤ کے قریب میرا پروگرام تھا، پروگرام کے لیے جب میں جانے لگا 4 ویلر چلانے والے بھائی سے کہا کہ بھائی کس راستے سے جاؤ گے؟ اس نے کہا میں دیوا کے راستے سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیوا میں عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، سارا راستہ جام لگا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کون سے دین کی خدمت کر رہا ہے؟ راستوں کو بلاک کر رہا ہے، راستوں کو جام کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی فرمایا من زیق طریقا فلا جہاد لہ، جو دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد نہیں کر سکتے تو دوسروں کا راستہ بند کر کے آپ کوئی جلوس کیسے نکال سکتے ہیں اور دوسروں کا جینا کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ پورا راستہ بلاک تھا، اور مجھے بتایا لوگوں نے لکھنؤ کے قریب دیوا، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی موقع ملے، اس دیوا میں عرس ہوتا ہے اور عرس کے موقع پر وہاں طوائفیں آتی ہیں، ناچنے گانے والی رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور مسلمان تماشے دیکھتا ہے، اور یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر شرمانی چاہیے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ قبروں پر جھک رہا ہے مسلمان، مزاروں پہ جھک رہا ہے مسلمان، اپنے پیروں کے آگے جھک رہا ہے مسلمان۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اگر ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا حق ہے، اللہ نے اپنا حق بیان کیا۔
वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। दूसरी चीज, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते, बाप भी गलत करता, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप, कान खोल करके सुन लें, अल्लाह क्या उनको भी हिसाब देना पड़ा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए हैं। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं, है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ऐ बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस नाइंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ नाइंसाफी भी जुल्म है मेरे भाई। 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं? बहू है, 4 बहू हैं, एक बहू के 100 गुना माफ, और एक बहू से एक एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे भाई, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी मां को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा, वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी मां ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी मां के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते मेरे। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद मां बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसी कैसी कुर्बानी की।
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی، نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ اور آگے بولو وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے پاس۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے، اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا، اور رشتے نے آ کر کے کہا ہاذا مقام العائز بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی نہ کریں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے، آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے۔ وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں وہ حساب دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو میرے۔ زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات دو، تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے۔ رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اور آگے بڑھیے والیتاما، اور یتیموں کا حق ادا کیا کرو۔ جو اناتھ ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس یتیم کا سہارا تم بن جاؤ، اس یتیم کی مدد کیا کرو۔ ہاں اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے اہل کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما